الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور قال رسالة. دوستو، بزرگوں، عزیز طلبہ اور باہر سے آنے والے بہت سے مہمان عزیز، جو کچھ میرے متعلق بیان کیا گیا وہ سے میں بہت کم تر ہوں، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی اور قلبی اعتبار سے بھی. بس دل سے دعا کا تعلیم ہوں کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں اس کا اس ہی مجھ کو حاصل ہو جائے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور دین بھی بن جائے. اس وجہ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اب جو باتیں مجھے کہانی ہیں عرض کر رہا ہوں. اور اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ کی ایک کتاب ہے، شیخ ابن عطا اسکندری، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے بزرگ مشہور ہے. ان کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا ہے. حضرت شیخ الحدیث سفر میں چلائی جاتی تھی وہ کتاب. وہ کتاب انہی کی کتاب ہے جس کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تھانوی سے کرایا ہے. یہ کتاب زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن واقعی علوم و معارف ہونے چاہیے. میں میرا 10 سالوں سے سنا رہا ہوں وقت سے، لیکن اس کا مضمون بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ کو کام کی باتیں مجھ سے کہلائے. اور ظاہر بات ہے کہ جس کتاب کو ان بزرگوں نے لکھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے پسند فرمایا اور حضرت حتانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو مکہ معظمہ میں. چاہتا حضرت بات حامی نے اس کا ترجمہ کیا کتاب کا اور بہت پسند کیا، بہت اچھا ترجمہ. بعض بزرگوں نے جب ان کے تو یہ کہا کہ بہت عمدہ ترجمہ تھی حضرت حاجی صاحب کی. جو سا آدمی تو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو حضرت حاجی نے دیا. میں بہت چڑھاتا رہتا ہوں جی میں آیا کہ اسی سے شروع کروں، اس میں کوئی بات نہیں. ہمارے حضرت بادشاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے واز کہنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، کتاب لے کے سنا کے بعد ہو گئے تو ہم اسی کے قائل ہیں. اگرچہ زبانی بھی بیان کرتے ہیں لیکن وہ بہت کہتے تھے کہ علماء ڈرتے ہیں واز کہنے سے. بھائی واز کی ضروری کیا کہ تم بیٹھو یہ کرو. واز تو یہ ہے کہ تم دین کی باتیں سنا دو لوگوں کو. دین کی باتیں اس پر بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں، کھڑے کھڑے بھی ہو سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہیں. اس کی قید لگاؤ. یہ چونکہ اصل دائی تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا ہر شاگرد دائی بن کے آئے، دین کی دعوت دے. اس اعتبار سے ہم لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے کہتے تھے کہ وہاں مشکل نہیں ہے. کوئی کتاب لے لیا بیٹھ گئے، یہی بات ہے. یہ کیا کہ بہت 3 گھنٹہ تقریر کرو اس کی ضرورت نہیں. اس کو اسی طریقے سے کرتا ہوں میں آج اسی طریقے پر عمل کروں گا. حضرت حاجی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ عطا اسکندری کی، بہت مشہور ہے. ان کی بات کتابوں کا ترجمہ شیخ الحدیث صاحب کی مسجد میں بھی سنایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ بزرگوں کے نہج پر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دے، صلاحیت بھی دے. اور خود
جو اسی دل سے متعلق رہتی ہے اس دل کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے تاکہ اس کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے، دوسرے لوگ فریاب ہوں، خود میرے آخرت میں کام آئے۔ فرماتے ہیں اس کتاب کا بہت عمدہ وجہ تو اس مسئلہ ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دعوت دے دو صورت ہے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دلہم کی محفل قدس اور مجلس انس میں منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار میں جملہ افادات ان کا تذکرہ ہوا۔ عزازہ کے مقبولان الہی مظہر عطب صفت رحمت کو ہوتے ہیں۔ حضور ممدوح دلہم کو برائے شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر رحمت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ حضرت حاجی صلی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خیال ہوا کہ جن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کوئی ایسی سبیل پیدا کی جائے تاکہ یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے۔ ارشاد فرمایا کہ کتاب التنویر فی اسقاط تدبیر تصریف حجت الاولیاء ابن عطا صاحب اس مباحث میں خوب ہے، جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے۔ اس کتاب کی تاریخ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو 2.5 سال بدل گیا ہے۔ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا کام ہو، اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب راہ راست پر آ جائے، ورنہ اور سارے مسلمان تو اس اعتقاد فاسد اور خیال فاسد سے محفوظ رہیں گے، کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے۔ نیز اس سے طلبہ کو علم، یہ نہیں سنانا چاہیے، نیز اس سے طلبہ کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال، اور اہل حال کو مقام، اور اہل مقام کو کمال، اور اہل کمال کو دولت بیدوار نصیب ہوگی۔ اس میں وجہ دے رہے ہیں، اسی طرح کتاب سے کوئی برا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ورنہ کوئی بات قبول کرے، کہتے ہیں ورنہ اور سارے مسلمان اس اعتقاد فاسد سے محفوظ رہیں گے اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے اس کتاب کی وجہ سے۔ اور نیز اس سے طلبہ کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال، اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اہل کمال کو دولت بے زبان نصیب ہوگی۔ اس کتاب کے تاریخ ابھی تک اس کتاب ساروں سے غیر مطالعے نہیں سناتے ہی رہتا ہوں، آپ لوگ کھڑے ہو گئے، اس کا مضمون میں ختم نہیں ہوتا۔ آج اس سے آیا اور دیکھ رہے کہتے اچھے الفاظ بھی ہمیں تھالی لکھ رہے ہیں، اسے معلوم کہتے بڑے ادیب بھی ہیں، اور یہ بھی ہے اور نادان و ناکارہ کو اور فرماتے ہیں، اور نادان حضرت بھی اپنے لکھ رہے ہیں، اور نادان ناکاروں کو جو خاص بات سے استفادے معنی اور برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا۔ ابھی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بڑے بڑے علماء مشائخ کے پاس گئے ہیں، ان میں سے خود حضرت حاجی فرما رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے حضرت حاجی اللہ صاحب کی خدمت میں استفادہ کے لیے آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ علماء اچھے تھے۔ حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم کی ضرورت تو سب تھا بھی نہیں، لیکن وہ علم جو حضرت حاجی صاحب کو باطنی حاصل تھا، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑھاوا دیا۔
فرماتے ہیں بہت ہم علم کے لیے آتے ہیں. ہمارے مولانا محمد قادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کو لوگ ان کے عمل کو ایسے مانتے ہیں مگر میں ان کے علم کو ایسے مانتا ہوں. خم کے از دریا ضرور ہے بوت، خم کے از دریا ضرور ہے بوت، پیش وہ جب ہوں رہا معذور ہے. حضرت حاجی صاحب صلاحی عالم، حضرت محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، مولانا سب بزرگوں نے اس علم کو جو انہوں نے سینے میں رکھا تھا، وہ علم وہ تھا. اس میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ناجانی چیزوں کو عطا فرماتے ہیں. علم تو میں حضرت حاجی صاحب کو اسی سمجھتا ہوں، ہمیشہ علم کی کتابیں رہے، علماء کو اپنے پاس رکھا. حضرت ماں گنگوئی سے جب تعلق پیدا ہوا، کہا رشید احمد پہلے میں پوچھ کے مسئلہ عمل کرتا تھا مولانا شیخ محمد صاحب سے، عالمی سے، بڑے عالم محدث بھی تھے. پھر بھائی کر کے پہلے میں ان سے پوچھ کر کے عمل کرتا تھا. اب تم سے تعلق ہو گیا ہے تب تم سے پوچھ کے عمل کروں گا. یہ حضرت شیخ لاہی کا حضرت حاجی صاحب نہیں تھے معلوم ہوئی، لیکن اس طرح کہنا ہی معمولی بات نہیں ہے. رشید احمد اب تک میں مولانا شیخ محدث سے پوچھ کے عمل کرتا تھا. اب جب سے تم سے تعلق ہو گیا ہے یہ چاہتا ہے کہ تم ہی سے پوچھ کے عمل کیا کرو. شیخ کہہ رہا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے مشائخ سب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے وہاں جھک بھی جاتے تھے. اس میں نہیں تو ہوا ارے گنگوئی وہاں قاسم صاحب کو یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی حق تو یہ تھا کہ وہاں گنگوئی یا وہاں قاسم صاحب میری جب رہتے میں ان کا تابع رہتا. لیکن اللہ کی ہے وصیت ہے اس طرح پر بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین اپنے کو مٹائے ہوئے تھے اور ہر طریقے سے جھکائے ہوئے تھے. فرماتے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین سے بھی منصف فرمایا اور باقی چیزیں کیا کیا عطا فرمایا کہا نہیں جاتا. سید سلمان ندوی کے واقع نام آیا اس بنا پر کہتا ہوں حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ تعلق ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی کہ سید سلمان ندوی میں کیا کمی تھی کہ حضرت بادشاہ اشوری تھانی کی خدمت میں چلے گئے. کسی نے کہا کسی نے کوئی کہا نہیں. ایک بات ان کی ہے جب سید سلمان ندوی چلنے لگے حضرت سے کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. اب دیکھیے ادب کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا ہے کہ آپ کا خود عالم فاضل ہیں سید سلمان ندوی، یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے بیوقوف لوگ اسی کو کہتے علم میں رکھتے تھے. مرید ہوئے تو یہ نہیں کہ وہ بالکل کچھ ذلیل ہو گئے اور ان کے کمال کی بات ہے. کمال کی بات ہے کہ جس دولت کو انہوں نے سمجھا کہ یہ دولت خواجہ کریں گے جائے گا کہ نہیں آئے گی. اگر کھانے میں کسی چیز کو ضرورت پڑ گئی، نمک کی ضرورت پڑ گئی تو نمک والی دکان پہ جانا پڑے گا کہ نہیں؟ وہی جانا ہوگا. اس طرح سے انہوں نے سمجھا. حضرت سے جب آئے ایک دفعہ نظرے میں انہوں نے پوچھا آپ کے بڑے عالم تھے، آپ اگر تھانی کے گئے تھے آپ کو کیا ملا؟ کہا اپنے ذہن کا علم ہو گیا. بڑی بات. بہرحال حضرت تھانوی نے پھر ان کو کہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کوئی رفتہ. یہ جملہ اتنا مؤثر ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے اپنے کو. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہا مگر کہا کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو اپنے مشائخ سے میں نے سنا ہے اس کو پیش کرتا ہوں جہاں تک ہو اپنے کو جھکائیے. بہرحال جھکایا، ایسا جھکایا کہ حضرت حاجی صاحب کی کہانی لکھ رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب کی کتاب دیتے رہے مکہ معظمہ میں ہے ایک کتاب میں وہ پہنچے کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہی ترجمہ کر پائیں گے. جیسے اخیر میں ہے یہی بزرگ نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کا کرتے تھے. تو حضرت حاجی صاحب کی پہچان یہ بھی علم کی بات ہوئی نہیں. ایسے بڑے علماء کو ہوتے تھے، بھارت سے بھی کر لوگ کھڑے تھے، بہت سمجھدار.
علم رسمی سب بسر سکیل و سقا ما ادو کیفیت حاصل نہ علم رسمی نہیں بلکہ علم حقیقی رہتے رہے. اس بنا پر یہ بات نہیں. بہرحال دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کے کہانی کے مطابق حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا. خود اخیر میں کسی نے لکھا کہ ایسا ترجمہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کمال کیا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب علم لدنی رکھتے تھے. علم لدنی کر رہے ہیں علم لدنی اللہ تعالیٰ نے علم کامل عطا فرمایا تھا. حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب اور تمام مشائخ وہی کا جو کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ دولت جو سینے میں تھی اسے حضرات اپنے کو خالی پاتی تھی. اس طرح پر اسی طرح جھکے. بہرحال یہ حضرت حاجی لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں. محفل فیض مندر تھا، ترجمے کے لیے فرمان ہوا جس میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتصال اور مستعد بزید جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں الحمدللہ اس بات کو پہنچا. اور سیر کی باتی طویل نام رکھا. میری بداشتدادی اور کاہلی پر اس امر کا انجام پانا محض حضور دامت دلوں کا فیضان ہے. اپنے شیخ کی طرف بعض مواقع پر تفسیر ایمان یا توضیح اخلاقی ترجمے سے زائد مطلب میں کچھ لکھا گیا، اسی کوئی وجہ نہیں. بڑا لکھ دیا. بڑے اس پر سنایا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کو اتنا اطمینان تھا ہمارے گھر وہی تھانی پر کہ ترجمے کے لیے سیکھا اور ترجمہ بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے بزرگوں کے کتابوں کو ان کے ترجموں کو دیکھنے کی توفیق نعمت فرمائے. یہ مجھے سنانا تھوڑا سا تاکہ اس کا مقصد یہی ہے. بعد ہم دو صلات کے اے بھائی لکھ رہے ہیں مسلم، بعد ہم دو صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. یہ جملہ مجھے بہت پسند سناتا ہوں کبھی. بعد ہم دو صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. مستوں کی تعلیم کر رہا ہے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے سکھائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جس کو اس نے پیام اسلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دل جوئی کی. جبکہ یہ سمجھ کر شکست دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، ان کے لیے دروازے باقوب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب کو اپنے خود کے خوشگودار ہوائیں چلا دی. یہ کتاب ہے بہت آگے بہت اچھی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق میں سناتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے پا رہا ہے. اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ حضرات کی آمد آپ کے سامنے کوئی بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں. میں بہت ہی زیادہ مولانا تشریف فرما ہے، ویسے بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت خود بھی بہت بیان ہی کرتا آ رہا ہوں پچھلے ہفتوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور کام کی باتیں بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ابھی میں نے بیان کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بہت مشہور حدیث ہے لیکن اس کی جدید شرح دیکھی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نہج پر اور اس طریقے پر جمع کیا ہے کہ قریب سبھی اسی زمرے میں ہیں. صرف عالمن اور متعلمن اور مستمعن اور محبن ہے
4 جماعتوں میں سے ہو جاؤ، یا تو متعلم ہو جاؤ، معلم ہو جاؤ، یا سننے والے ان سے ہو جاؤ جیسے جمع ہے، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی زمرے میں رکھے اور دین اور دنیا کی سعادت سے باہر فرمائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جن کا نام آتا ہے، ان کی خدمت میں حضرت ماں گنگوہی بھی تشریف لے گئے، ماں قاسم صاحب بھی تشریف لے گئے، ماں تھانی بھی تشریف لے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ علم خم کے دریا ضرور راہ ہوا پیش وہ جے ہو رہا بہادر نہر، وہ اس علم سے اپنے کو خالی پاتے تھے۔ اس بنا پر علم کی تحصیل کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ صبر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں عمل کو لے جاتے ہیں، میں ان کے علم کو لے جاتا ہوں۔ ہر ماہوں کا حجت الاسلام بہرحال وہ علم ایک ہے رسمی اور ایک ہے حقیقی۔ علم رسمی سر کی لسقار نہ عدو کیفیت حاصل نہاد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو جمع ہے علم ہی کی نسبت سے طلبہ ہے، علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو علم حقیقی سے نوازے اور علم کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء موجود ہیں، انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ میں تو تھوڑی بیان کر سکتا ہوں، میرا بیان ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قوت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے ذہن تاکہ میں بیان کر سکوں، بیان کروں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت فرمائے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن علما۔ اس کو میں نے علی گڑھ وغیرہ میں بیان کیا۔ تم میں جو بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کو غور کرنا چاہیے کیا ہمارا عقیدہ بھی اس پر ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث تو مشہور ہے، کیا تم جو لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں ان کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ علی گڑھ میں میں نے کیا میں نے کہا ہم کو آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتر قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی تفسیر ہے۔ یہ ہمارے تمام علماء متعدد بات یہاں بیان کر چکا ہوں، کرتے ہی رہا ہوں۔ اور کچھ طبیعت میں میرے کچھ مثال زیادہ نہیں ہے کیونکہ بیان ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اس طرح پسا کر بھی گیا ہوں، اب مولانا اس کو پوری کر دیں گے۔ کر دیے بچوں پانی دے دیں۔ جہاں جگہ بہت متاثر ہوئے تو میں پھر اس کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے کچھ نصیحت اور کچھ باتیں لے کے جائیں۔ تنبیہ و اعلام، چند امور کا التزام اہل تصوف کو رکھنا ضروری۔ یہ تقدیر کی کتاب ہے، اس میں تصوف کو لے رہے ہیں، تقدیر والوں کی بات نہیں ہے۔ چند امور کا التزام اہل تصوف کو رکھنا ضروری ہے۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا۔ یہ سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب بھی سنا ہے میں نے، بہت لوگ متاثر ہوئے، بہت پسند بھی کیا کہ حضرت تھانوی کا ترجمہ کر رہے ہیں اور شیخ لکھ رہے ہیں اس کا امر اول۔ تو میں نے اس نسبت سے سنایا کہ چونکہ مجلس کا افتتاح ہے تو پہلی بات یہی پیش کر دوں۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ عزم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے۔ اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فلاں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں کو تصدق کر دی، اگر وہ لوگ کچھ ستائیں گے تو مجھے گزرا۔ یہ اسباب ہے، سبب۔
دوسرا سبب، دوسرا امر قابل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامتی رکھے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا ہے، پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. توکل کر کے جائے، بازار جا رہا ہے، طرح طرح کی وہاں باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی متاثر ہو سکتا ہے. یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن اور اس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. ماتا بھی لکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں بہت زیادہ انتشار رہتا ہے، اس بلا پر لکھ رہے ہیں تھانوی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن اور اس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اور جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، بازار میں جا کر کے بھی محفوظ رہے گا. اور جو اللہ کو بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. تیسرا عمل، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ آیت پڑھے فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین، اللہ اچھا نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. اور یہ جو حدیث میں ہے اس کو بھی پڑھ لے، اللہ انت صاحب فی السفر، کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر اس کو اچھی حالت میں پائے گا. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا اے اللہ، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو سوکھتا، جس عورت پہ سوکھتا. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی تو قبرستان میں ایک نور نظر آیا، وہ اس کی تار پر چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کے ساتھیوں سے دودھ پی رہا ہے. ایک حاتم نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا، تو نے پایا، اگر دونوں کو سونپ جاتا تو دونوں کو پا جاتا. اس بچے امر چہارم یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. امر پنجوں، لوگوں کا اچھے کام بتائے، یہ بھی جا رہا ہے تو کوئی اچھی بات ہے تو بتا دے. امر پنجوں، لوگوں کو اچھے کام بتاوے، بری باتوں سے منع کرے اور اس کو نعمت قوت اس کو نعمت تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی، جو کچھ اللہ نے دیا ہے. اور اس سال بارک اللہ دین مکہ نام، یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتائیں اور برے کاموں سے منع کریں اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کام ہو گئے. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان پر آبرو کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے. کہتے ہیں بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے. حضرت تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف اور یہ منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے گا کا غالب ہو اس وقت وجوب ثابت ہو جاتا ہے اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. عباد الرحمان، اور یہ سکون اور کچھ چلنے کے ساتھ مقصود نہیں بلکہ امر مطلوب ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقلال ہو. امر ساتواں امر یہ کہ بازار میں اللہ کو یاد کرے. ساتواں امر یہ کہ بازار میں اللہ کو یاد کرے
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ اور بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے، اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے، اور خاص اسی واسطے جاتے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کریں۔ امر ہفتوں 8واں امر بے و شرع، کثر معاذ میں باجماعت وقت میں نماز پڑھنے سے غافل نہ ہوئے، کیونکہ ان اشعار کے سبب اگر نماز ضائع کر دیں تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے۔ اور بعض سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا کہ مؤذن کی اذان سنی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو۔ اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد جا رہا ہے، یا قوم عجیب داعی اللہ، اے ہمارے لوگوں اللہ کے پکارنے والے کو مانو، یا یعنی اے ایمان والو کہاں مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرف بلائے جو تمہاری حیات کا باعث ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے اور خادم کو سہارا لگا دیتے، جہاں اذان ہوئی اس طرف چل کھڑے ہوئے، گویا ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی۔ یہ سمجھ جاتا عمل نہ ہو، ہر کسی اپنی چیز کے حد سے زیادہ تعریف نہ کرے، اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا اگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور بیچ گوئے زبان سے اور رحم، 10واں امر غیبت جو خوری سے زبان کو بند کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ولا یفتح بعضکم بعضا، کہتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ غیبت کرنے والا بھی جسے غیبت کرنے والے کے ہیں، بس اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو اول پر انکار کرنا چاہیے، اگر کوئی اس بات کو نہ مانے وہاں سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، کبھی کبھی یہ بھی سنا دیتا ہوں اور تفصیل سے سناتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو تعلیمات نبویہ ہیں قرآنیہ ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ بہت سے ہیں علماء ہیں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، بیان سننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت وہاں محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے، بھائی آواز میں جاؤ لیکن اس نیت سے جاؤ کہ ہر بات ایک بات پر ہم عمل کریں گے، اس طریقے سے 100 سنوگے تو 100 باتوں کا عمل ہو جائے گا۔ یہ سننا بھی بہت ہی غنیمت ہے جو علماء کی باتیں سنتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ان سے بڑے مہاجر کے صحیح نظر نظری انہوں نے کہا عرب میں اور یہاں میں فرق ہے۔ عرب کے لوگ اپنے عوام سے یا عوام علماء سے ربط نہیں رہتے، اس کی وجہ سے ہر آدمی آزاد ہے۔ اور یہاں ہندوستان میں جو علم ہے جو کچھ دین ہے ان جلسوں کی برکت سے ہے، کیونکہ جلسوں میں سے عوام علماء کا جوڑ ہوتا ہے، اس وجہ سے میرا تکلف باتیں سنتے ہیں اس وجہ سے حدیث صحیح لذیذ بہت تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ عرب میں یہاں میں بہت فرق یہ ہے کہ وہاں علماء عوام میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں کون کہاں رہتا ہے۔ یہاں الحمدللہ کسی سے جڑا ہوا رہتا ہے تو کچھ دین کی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہی چیزوں میں سے برابر یہاں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں سے اسلام المسلمین کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، بہت بڑا۔ خود بادشاہ سے صاحب نے ان کے ناظرین سے کہا، مجھ سے کہلوایا کہہ دو کہ الہ آباد میں جو دین ہے ان جلسوں کی وجہ سے ہے، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، اصل تو جلسوں کو ایسے ہموار ہوگی تبھی ہم کسی بیج ڈالنے کے لیے آئے ہیں، یہ فرما دیتے ہیں۔ تو جلسوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک آواز پر حضرات کہتے ہیں لوگ جمع ہو گئے، ایسی باتیں سن لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی، اس کی اہمیت ہے. اور کچھ بیان کرنا آگے بیان کیجیے، کچھ اور بیان کر دیا ہم لوگ. اب آپ کے بیان کے بعد اور بس اچھا دعا کرو، پانی دینا. صلی اللہ سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. جب اللہ نے فرمایا تو اللہ سے بڑھ کر کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. ان دعا کو پورا یقین ہونا چاہیے، خوب ذہن لگا کر کے اس سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. دعا ہمیشہ قبول ہوگی، یہ دعا کا سلسلہ بھی جاری رہنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہماری دعاؤں کو اچھی دعا کرنے کی بھی توفیق ہو اور دعا پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما اور آپ حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. جیسے لوگ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اس سب کا آپ سبھی حضرات کو اجر و ثواب ملے گا. یہ حقیر بھی آیا ہے، دین ہی کی نسبت پر آیا ہے اور دین سمجھ کر کے آیا ہے، دین کی باتوں کو کرنے ہی نہیں بلکہ سننے کے لیے بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ جو اسفار ہو رہے ہیں، اگرچہ اس عمر میں تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے، ہمت میں ہاتھا چلا جا رہا ہوں، لیکن میں دوستوں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور صحیح باتیں اور ٹھیک باتیں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آپ حضرات نے محبت سے بلایا اور بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا. میں اس کے لائق نہیں تھا. اتفاق یہ ہے کہ میرے ہاں لڑکے بھی موجود ہیں، کئی لڑکے ہیں، پوتے ہیں، سب بھتیجے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہیں. اتفاقیہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کی دعائیں ہم سب لوگوں کے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ جس نیت سے آئے ہیں، دنیاوی اغراض سے بھی اگر آئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ان کو فلاح اور عافیت دائمی سے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، مدرسین کو سابقہ بہت ہے، بہت سے لوگوں کا تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت آئے اور سلوک و تسلیق کے راہ کو اللہ آسان فرما دے. علم، تعلیم کا مسئلہ خوب ہو رہا ہے، بالکل مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی یہاں لائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے. دونوں سلسلے یہاں سے روانہ جاری ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھ کو بھی دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی